أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق اللہ العظیم۔ اسلام جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے وہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب خاندانی نظام مضبوط ہو، اور خاندان اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب شوہر اور بیوی کا تعلق آپس میں مضبوط ہو۔ شوہر اور بیوی میں جتنی موافقت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، جتنا اتحاد ہوگا، اس گھر میں اتنی ہی خوشحالی، اتنی ہی خوشی اور راحت کا وہ گھر ہوگا۔ اسلام نے شوہر اور بیوی کے جو حقوق متعین کیے ہیں، آئیے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں میاں اور بیوی کے رشتے کو بڑی ہی خوبصورت تشبیہ دی ہے، اور رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورتوں کا لباس ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ یہ جو لباس ہے یہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ میاں اور بیوی کا تعلق یہ اس معاشرے کا حسن ہے۔ لباس تحفظ کا ذریعہ ہے، گویا میاں بیوی ایک دوسرے کا تحفظ ہے۔ لباس پردے کا ذریعہ ہے، ستر کا ذریعہ ہے۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا ستر ہے، ایک دوسرے کا پردہ ہے۔ جس طرح لباس کو جسم سے اس کا گہرا تعلق ہے، اسی طرح میاں اور بیوی کا تعلق اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ دنیا کے اندر وجود میں آنے والا سب سے پہلا رشتہ وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ ماں اور باپ کا رشتہ بعد میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، تو پہلے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی جو رشتہ وجود میں آیا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ رب ذوالجلال کے ارشادات کی روشنی میں ایک شوہر کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے کہ عاشروہن بالمعروف، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اور بھلے انداز میں زندگی گزارو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی کہ بیویوں کے ساتھ بد سلوکی نہ کرے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا اور کبھی ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، ہاں اگر وہ واضح طور پر تمہاری نافرمانی کریں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تم اپنی عورت کے چہرے پر نہ مارو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں سے کھاؤ وہیں ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی وہی پہناؤ، اور جہاں رہائش پذیر ہو ان کو وہیں رہائش دو۔ اس کے بعد مسلمان شوہر کی دوسری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاق سے پیش آئے۔ ہمیشہ اپنی بیوی سے اخلاق سے پیش آنا کامل ایمان کی نشانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اس کا ظاہر ہی اپنے گھر کے رویے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم باہر کی دنیا میں بہت اچھے ہیں، ہم دوستوں سے بڑا اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم باقی لوگوں سے باہر کی دنیا میں اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا رویہ اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی سے اچھا نہیں ہے تو ہم اچھے اخلاق والے نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ بد سلوکی سے بچنا، یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
پھر شوہر کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بدگمانی سے بچیں، ہمیشہ گھروں کی تباہی، گھروں کے اندر بے سکونی اور گھر کا جو آرام ہے اسی وقت خراب ہوتا ہے جب میاں اور بیوی کے درمیان بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بدگمانی سے بچے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کچھ عادات ناپسند ہیں اور ہوتی ہیں ناپسند، لیکن اللہ نے ان کے اندر اور بھی بہت ساری بھلائی رکھی ہے، اور اس کو واضح کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کے ساتھ کہ مومن مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مومنہ بیوی سے نفرت کرے، اس لیے کہ اگر تمہیں اس کی کوئی ایک عادت اچھی نہیں لگتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری عادت تمہیں اچھی لگتی ہو، لہذا بدگمانی سے بچیں۔ گھر کے اندر آج کل جو خرابی ہے سب سے زیادہ یہ بدگمانی سے پیدا ہو رہی ہے۔ ایسی چیز یہ ہے کہ جو بیوی کا خرچ ہے وہ خوشی کے ساتھ ادا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم غلام کی آزادی پر خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے کہ جو تم کسی فقیر پر صدقہ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ تو جو دینار تم گھر والوں پر خرچ کرتے ہو وہ ان سب سے زیادہ اجر کا اور ثواب کا باعث ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنی بیوی کو لقمہ دیتے ہو، ان کو کھانا کھلاتے ہو، وہ بھی اللہ تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کی شکل میں لکھ دیتا ہے۔ 5واں حق یہ ہے، 5ویں ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ وہ بیوی بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نماز کا پابند ہو، دینی تعلیم کا پابند ہو، فرائض کا پابند ہو، کبائر سے بچتا ہو۔ جب ہم خود کبائر اور گناہ کبیرہ سے بچیں گے تو اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کریں گے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو دین کی تعلیم دیں، اسلام کی عفو اور درگزر۔ ہمیشہ گھر کے اندر میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، گھر کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، بیوی سے زیادتی ہو جاتی ہے، اس کو معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کا تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور جو لوگ درگزر نہیں کرتے ہیں ان کا گھر کبھی آباد نہیں رہا۔ ہمیشہ گھر جب انسان جذبات میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، ہمیشہ گھر کے اجڑنے کا ذریعہ وہ غصے میں فیصلے کرنا ہے، لہذا درگزر کریں، معاف کریں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے ایمان والو تمہاری اولاد میں سے، تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، فاحذروا، بس ان سے محتاط رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم انہیں معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو تو اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گھر آباد ہوتے ہیں درگزر کرنے سے، طلاق سے تو گھر ویران ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ گھر میں اختلاف ہوا جی، جھگڑا ہو گیا جی، میں نے بیوی کو غصے میں آ کر طلاق دے دی ہے، اب کوئی اس کا کوئی حل نکالے۔ حل تو ہم خود ضائع کر دیتے ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ درگزر کریں، معاف کریں، صرف نظر کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا سایہ چاہیے۔ جب بچے ان دونوں کے سائے میں سے کسی ایک کے سائے سے محروم ہوتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ ماں باپ زندہ بھی ہوں، بچے اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے یتیم ہو گئے ہیں۔ بچوں کو اپنی زندگی میں یتیمی سے بچائیں، درگزر کریں، گھروں کو آباد کریں، اس لیے کہ جب گھر کے اندر ماں کا یا باپ کا سایہ اختلاف کی وجہ سے ان سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ماں کا سایہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کی تپش محسوس ہوتی ہے، جب باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس طرف سے گرمی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا
اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ جب ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے گھروں کو آباد کریں گے، اپنے اپنے فرائض ادا کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے گھر خوشیوں کے گھر، راحت کے گھر، سکون کے گھر، روشنیوں کے گھر، ایمان کے گھر، مال و دولت کے گھر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔